وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى قرأ سورة ياسين وطه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام، فلما سمعت الملائكة قالت: طوبى لأمة تنزل هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، مفتیان عظام، دین کے مختلف خدمت کرنے والے حضرات، سامنے بیٹھے ہوئے برادران اسلام اور پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، اور اس ادارے کے بہت ہی محنتی اور مخلص محتمم جناب حضرت مولانا مفتی نعمان صاحب، آپ کے اس ادارے میں جو 2018 میں قائم ہوا، اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اس کے شروع زمانے میں آئے تھے، جب یہاں پر 1 یا 2 کمرہ ہی صرف بنا تھا. آپ کے علاقے کے انتہائی قابل اعتبار اور محنتی استاذ حضرت مولانا مفتی راسخ الاسلام صاحب، جو ڈہٹی پلاسی کے رہنے والے ہیں اور ہمارے یہاں ٹھکری واڑی میں حدیث کے استاذ ہیں، ان کی برکت سے اس بستی میں پہلی حاضری ہوئی، اور آج بھی مفتی صاحب ہی کی برکت سے حاضری ہو رہی ہے. البتہ بیچ میں مفتی نعمان صاحب سے بھی کافی گہرا لگاؤ رہا اور تعلق رہا، خصوصاً اس رمضان مبارک میں انہوں نے ہم سے ایک درخواست کی تھی، اور بندے کے زبان سے جس تعلق سے انہوں نے کہا تھا وہ کہا گیا، اور الحمدللہ وہ درخواست اللہ کیا منظور ہوئی. اس اعتبار سے اس ادارے کے ساتھ ایک خاص محبت اور ایک لگاؤ کا رشتہ قائم ہو گیا، اور اس کا مجھے علم نہیں تھا کہ ہمارے بھائی حضرت مولانا فیاض راہی صاحب وہ بھی یہی خدمت کر رہے ہیں. میں ان کو دوسرے مدرسے میں خدمت گزار سمجھتا تھا، مگر ابھی جب ملاقات ہوئی معلوم ہوا کہ یہ بھی یہیں پر کام کر رہے ہیں، تو اور خوشی ہوئی کہ اپنے لوگ الحمدللہ مناسب جگہوں پر کام پر لگے ہوئے ہیں. اپنے متعلقین کا اور محبین کا جب صحیح جگہوں پر کام پر لگا ہوا دیکھتے ہیں تو راحت ملتی ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ کا ارریہ ضلع جو الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھی، مدارس کے اعتبار سے بھی، اور مکاتب کے اعتبار سے بھی، خصوصاً دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ہمارے ان چند ضلعوں میں یہ ضلع ایک ممتاز مقام رکھتا ہے. اور اس ضلع میں ہمارے بزرگوں کی خاصی نگاہ ہے
خصوصاً حضرت الحاج حضرت مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضلع کو خوب سینچا ہے اور سنوارا ہے، اور آج بھی حضرت کے داماد حضرت مولانا انور صاحب دامت برکاتہم اس کی نگرانی فرماتے ہیں۔ تو آپ کے اس ضلع کے ساتھ اور پھر ان اداروں کے ساتھ ایک گنا خصوصی تعلق ہے، اور آج کے اس اجلاس میں جب یہ بات معلوم ہوئی کہ 2018 سے لے کر اب تک 46 بچوں نے یہاں حفظ قرآن مکمل کر لیا، اور آج کی دستار بندی میں 6 بچے قرآن کریم کے حافظ بن رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 2018 میں جب مدرسہ قائم ہوا ہوگا تو یہاں تو مدرسے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ شروع کا 2-3 سال تو نورانی قاعدہ ناظرہ ہی میں لگا ہوگا، تو 2020 تک تو زیادہ حافظ بننے کا سوال ہی نہیں تھا، تو گویا کہ حافظ بننے کا سلسلہ اصولی طور پر 2020 سے ہی شروع ہوا ہوگا، اور 2020 کے بعد یہ 2024 ہے اور 25 کی شروعات ہے، تو گویا کل 4 سال کے عرصے میں مولانا مفتی نعمان صاحب نے آپ حضرات کو 46 بچے حافظ بنا کر پیش کیے۔ آپ تھوڑا توجہ کیجئے گا کہ اتنے کم وقت میں اور مختصر وقت میں 46 بچوں کا حافظ قرآن بن جانا، ایک مرتبہ ہمارے حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم ہمارے یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے ایک بات کہی کہ ان مدارس کے اندر اجلاس قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس پر گفتگو فرما رہے تھے۔ تو بہت سی باتیں حضرت نے کی، اس میں ایک اہم بات یہ کہا کہ مدارس میں اجلاس اس لیے بھی قائم کیا جاتا ہے چونکہ ان مدارس کی جو بنیاد ہے، ان کے پیچھے جو مالیت کا نظام ہے، ان کے پیچھے جو اخراجات کا نظام ہے، ان اخراجات کا کوئی مستقل اور مضبوط نظام نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مدرسے کا مدرس یا محتمم پورے سال کا خرچہ لے کر نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس درد کے ساتھ مولانا نعمان صاحب چندہ کر رہے تھے، اور یہی کیفیت سال بھر رہتی ہے، اور آپ ہی حضرات سے خوشامدی کر کر کے آپ کا ذہن بنا کر اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کی فضیلتیں بیان کر کر کے آپ کا چندہ لیا جاتا ہے، اور انہی چندوں سے یہ مدارس چلتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ چونکہ مدارس کے اندر عوام کا چندہ لگتا ہے اور عوام کا پیسہ لگتا ہے، تو عوام کے سامنے ان کے لگائے ہوئے پیسوں سے اگر پھل نظر آتا ہے کہ ہمارا پیسہ نے یہ پھل دیا، تو پھر ان کو خوشی ہوتی ہے، اور آج اگر 100 روپیہ دیتا ہے تو آنے والا کل اس کو 2000 روپے دینے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ چنانچہ میرا جہاں تک علم ہے، مفتی نعمان صاحب کے اس مدرسے کا مالی تعاون اور چندے کا جو نظام ہے وہ آپ کے علاقے اور اطراف سے زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے علاقے پر محنت کی، اور علاقے پر محنت کر کے زیادہ حفاظ انہوں نے علاقے کے تیار کیے، اور آس پاس کے گاؤں کے بچے یہاں سے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ تو آپ اپنی آنکھوں سے نقد نفع دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا بچہ حافظ ہو کر یہی آیا، تو آپ کو پیسے دینے کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ ٹھکری باڑی مدرسے کے بارے میں آپ حضرات بار بار سنتے ہیں، ابھی بدھ کے دن جلسہ ہوا،
47 بچے مولانا بنے، 43 بچے حافظ قرآن بنے، صرف 8-10 سال کی مدت میں 700 بچے حافظ ہوئے اور 500 کے قریب بچے عالم بن گئے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں اس سال 990 بچے داخل رہے، 990 ہاسٹل میں۔ مگر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کشن گنج، دیناج پور، ارریا، پورنیہ، کٹھیار، یہ 5 ضلع کے 750 طلبہ وہاں موجود ہیں۔ حالانکہ 8 صوبوں کے 30 ضلع کے طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو چیز نوٹس کرنے کی ہے کہ ہمارے قریب کے ضلعوں کو کیا نفع ہو رہا ہے، یہ جو نوٹس کرنے کی چیز ہے کہ دیناج پور کے 460 طلبہ ہیں، کشن گنج کے 250 طلبہ ہیں، آپ کے ارریا کے 55 طلبہ ہیں، اور 2 استاد ہیں، مفتی راسخ صاحب، مفتی قاری سعود صاحب۔ اب میں یہ چیز کہ نقشہ کیوں کھینچا کہ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ علاقے میں مدرسے کا نفع پہنچ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب علاقے میں کسی چیز کا نفع سامنے آئے گا تو انسان بیوقوف نہیں ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ میرا 100 روپے دے رہا ہوں، ہمارے مدرسے میں 2 کروڑ کا خرچہ ہے، 2 کروڑ صرف خرچہ، بلڈنگ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ 2 کروڑ کے خرچے میں چندہ لوگ دیتے ہیں، کوئی آدمی 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 2000 دیتا ہے، 20 لاکھ 25 لاکھ تو کوئی نہیں دیتا۔ لیکن جب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی میرا 100 روپیہ سے 2 کروڑ کا کام ہو رہا ہے، تو 2 کروڑ کے خرچے میں جو نظام سیٹ ہوا ہے، 1000 کم و بیش بچوں کا اور 52 استادوں کا جو اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے وہاں پر، اس نظام کو کور کرنے کے لیے اور 2 کروڑ کو پورا کرنے کے لیے میرا 100 روپیہ لگ رہا ہے، تو 2 کروڑ کی برکت سے جتنا خیر وجود میں آ رہا ہے، اس تمام خیر کے اندر 1000 اور 50,000 دینے والے کو جو ثواب ملے گا، 100 روپے دینے والوں کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج آپ جو یہاں پر کوئی 5000، کوئی 50 روپے، کوئی 100 روپے، کوئی 10 روپے دے رہے ہیں، اور اس نتیجے میں یہ جو 46 بچے حافظ ہے کہ ویڈیوز آپ تک جو پہنچا، آپ نے دیکھا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور پہلی بار ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیوز میں۔ السلام علیکم۔